بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروز NB نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، تحریک طالبان پاکستان نے عمران خان پر حملے کے حوالے سے انتہائی حیران کن اور انتہائی مضحکہ خیز ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان ریلوے نے پچھلے 6 ماہ کے دوران کتنا کمایا ہے، اور اتنا کمایا ہے کہ میرے خیال میں پاکستان کا سارا قرض ادا ہو جانا چاہیے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے جو ہماری کابینہ ہے اس کو بس اتنا کر دیا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ میں شاید ہی کوئی بچا ہوگا، یا پھر کوئی پارٹی بچی ہوگی جس کو وزارت یا یہ جو ہے وہ معاون خصوصی نہ بنایا گیا ہو۔ اس کے علاوہ IMF کون سا کھیل کھیل رہا ہے، اس پر ہم تفصیل سے آج بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کی۔ تو ناظرین، تحریک طالبان پاکستان وہ ہے کہ جس کا گٹھ جوڑ عمران خان نیازی کے ساتھ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، یعنی جنرل فیض، جنرل باجوہ اور تحریک طالبان پاکستان یوں سمجھ لیں کہ ایک سکے کے جو ہے وہ 2 رخ تصور کیے جاتے رہے ہیں، اور اس وقت بھی ایک سکے کے 2 رخ ہی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب جو ہے وہ الزام عمران خان کی طرف سے ایک بیانیہ تشکیل دیا گیا، اور اس بیانیے میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ جی آصف زرداری نے جو ہے وہ طاقتور حلقوں سے یعنی ISI کی سہولت کاری سے تحریک طالبان پاکستان کو ان کے قتل کی یعنی عمران خان کے قتل کی سپاری دی ہے، یعنی پلان C مرتب کیا ہے، تو یہ اپنے آپ میں ایک حیران کن بات تھی۔ تو بہرحال اس کے بعد آصف زرداری نے انہیں جو ہے وہ ایک ہٹ جانے کا نوٹس بھی دیا ہے اور 14 دن کی مہلت دی ہے، تاہم عمران خان نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہم عدالت میں جائیں گے۔ تو بہرحال آج تحریک طالبان پاکستان نے عمران خان کے حوالے سے انتہائی اہم جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور انتہائی حیران کن ہے، یعنی وہ ظاہر کرتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور عمران خان کے بیچ کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے۔ ناظرین، TTP ترجمان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کی طرف سے یا ان کے گزشتہ روز ان کے ترجمانوں کے ساتھ ہونے والے اجلاس میں، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ یہ الزام عائد کیا گیا کہ جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان، یا بلکہ یوں کہا گیا ہے کہ وزیرستان کے 2 لوگوں کو جو ہے وہ عمران خان کی سپاری دی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خفیہ ادارے اور فوج ہی کر رہے ہیں، یعنی یہ ہے وہ بیانیہ جو تشکیل دیا جانا تھا، یعنی اب گھما پھرا کے بات لے آنی تھی خفیہ اداروں پر اور پاک فوج پر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خفیہ ادارے اور پاک فوج کر رہے ہیں، عمران خان کو بڑی مشکل میں ڈال کر اور بڑے اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی عمران خان کو پاک فوج اور ISI بڑی مشکل میں ڈال کر بڑے اہداف حاصل کرنا چاہتی ہے، یعنی یہ TTP کا تھریٹ دے کر۔ حیرت کی بات ہے، ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف جو ہے وہ اہداف حاصل کیے جانے ہیں، بلکہ جو ہے وہ TTP کے خلاف ایک بھیانک قسم کا جو ہے وہ پروپیگنڈا کا نیا باب بھی کھولنا چاہ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مکروہ کھیل خفیہ ادارے جو ہے وہ کئی سیاسی پارٹیوں کے خلاف کھیل چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہماری براہ راست جو جنگ ہے وہ عسکری اور خفیہ اداروں کے ساتھ ہے، اور دیگر سیاسی پارٹیاں ان سے دور رہیں۔ تاہم انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی سیاسی پارٹی ان میں ان کی فریق بنے گی یعنی ساتھی بنے گی، ہماری اس کے ساتھ بھی جنگ ہوگی۔ جس طرح پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون لیگ اور بلاول بھٹو زرداری کو براہ راست TTP کی طرف سے تھریٹ کیا گیا تھا۔ تو بہرحال عمران خان کی طرف سے یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان یا TTP یا وزیرستان کے 2 آدمی یا پھر قتل کی سپاری یا پھر یہ وہ، اور پھر TTP کی طرف سے گھما کے یہ کہہ دینا کہ یہ ہم نہیں کر رہے، یہ پاک فوج اور اس کے خفیہ ادارے کر رہے ہیں، اور وہ عمران خان کو مشکل میں ڈال کر بڑے اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ کون سے اہداف ہیں جو عمران خان کو مشکل میں ڈال کر پورے کیے جا سکتے ہیں۔ عمران خان جو نہ تو صحیح معنی میں سیاست کرنا جانتا ہے، جو نہ صحیح معنوں میں سیاسی کھیل کھیلنا جانتا ہے، جو نہ صحیح معنوں میں پارلیمانی سیاست سے واقف ہے، جو صحیح معنوں میں نہ جمہوری سیاست سے واقف ہے۔ اگر جمہوری سیاست اور پارلیمانی سیاست سے عمران خان کو واقفیت ہوتی تو گزشتہ روز جس طرح انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے
ان سے کہتا ہوں کہ اگر ان کی طرف سے مجھے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت آئی تو پھر میں جانے کا سوچوں گا. یعنی اب بھی عمران خان کی نگاہیں، عمران خان کی نظریں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ جو بار بار کہہ رہے کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو ہے وہ گزشتہ روز سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن آج کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے اس پروگرام کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور پہلے مرحلے میں تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو زمان پارک سے بنی گالہ تک پہنچایا جائے، اور بنی گالہ میں پہنچائے جانے کے بعد ان کی گرفتاری بہت آسان ہوگی. تاہم زمان پارک میں کس وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے، ٹائمنگ شیڈیول جو ہے اس کو بھی ایک حتمی شکل دے دی گئی ہے. ناظرین، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان جو ہے انہوں نے معاونین خصوصی جو ہیں ان کی تعداد مطلب 5 میرے خیال میں نئے مقرر کیے ہیں جن کے کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے. یعنی ان لوگوں کو صرف جو ہے وہ ایک روٹر والی گاڑی چاہیے، ان کو ایک جھنڈے والی گاڑی چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ مراحت چاہیے، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اس وقت جہاں وزیر اعظم کی کابینہ کو 20 سے 25 تک ہونا چاہیے تھا جو ملک کے معاشی صورتحال ہے، وہاں یہ ہے کہ یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جیسے کلندری کشتی ہے، بس جو آئے اور بیٹھ جائے اور وہ بس اس منصب پہ فائز ہو جائے گا. تو بہرحال اب کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو وزیر اعظم کو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ اس وقت ملک کے حالات کہاں جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان ریلوے کی میں نے بات کی تو پاکستان ریلوے نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران بے حساب جو ہے وہ پرافٹ کمایا ہے، اور اتنا پرافٹ کمایا ہے کہ اس سے بہتر یہی ہے کہ پاکستان ریلوے کو یا تو بند کر دیا جائے یا تو اس کو فوری طور پر پرائیویٹائز کر دیا جائے. جو میں اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یقیناً آپ بھی حیران ہو جائیں گے. پاکستان ریلوے نے 6 ماہ کے دوران، یعنی حکومت کی طرف سے 6 ماہ کے دوران، یعنی جو وہ پاکستان ریلوے نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران 28 ارب روپے یعنی کمائے ہیں. پاکستان ریلوے نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران 28 ارب روپے کمائے ہیں. مطلب ہم نے 53 ارب روپے خرچ کر کے 28 ارب روپے کمائے ہیں، اور اوپر سے 22 ارب روپے کی سبسڈی بھی دی ہے. یعنی یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح ڈیم والے بابا جو تھے جسٹس ثاقب نثار، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، انہوں نے جو ہے وہ ڈیم فنڈ کی مد میں 9 ارب روپے کمائے تھے. تاہم البتہ 9 ارب روپے کے کمانے کے لیے 14 ارب روپے کے انہوں نے جو ہے وہ کیے تھے، اشتہارات چلائے تھے. اس کے علاوہ ناظرین، اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں IMF کے ساتھ، وہ انتہائی خطرناک جو ہے وہ مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپنا IMF کی بھرپور کوشش ہے کہ سب سے زیادہ جو کٹ لگایا جانا ہے وہ لگایا جانا ہے دفاعی بجٹ میں، جو 1523 ارب روپے ہے، یعنی GDP کا مجموعی طور پر 2.54% بنتا ہے. یعنی حیرت کی بات ہے کہ 800 ارب روپے ہیں ہمارے جو ہے وہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں، اور اس پہ جو ہمارا جو اس میں ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ 1523 ارب روپے ہے. تو بہرحال یہ بہت اچھا. اس کے علاوہ جو پینشن ہے اس کو انہوں نے سول اخراجات میں رکھ کے اور الگ سے اس کو رکھا گیا ہے. تو اس لیے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سیریس ہو گئے ہیں. ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ IMF کا جو سب سے زیادہ ٹارگٹ ہے وہ دفاع کے بجٹ میں 3 کنڈیشنز، جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بولا تھا، رکھی ہیں. پہلے یہ ہے کہ 6 ارب روپے اس منی بجٹ میں کم کیے جائیں، اس کے علاوہ اس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے، اور اس کے علاوہ جو تیسری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفنس کے جتنے بھی پھیلے ہوئے ان کا جو جال ہے اس کا اکاؤنٹس کا، اس کو یکجا کر کے ایک سنگل اکاؤنٹ کیا جائے تاکہ آڈٹ میں آسانی ہو سکے. تو اس کے علاوہ جو بھیانک ترین جو شرائط رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ 30 جون تک زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان کو 14 ارب 20 کروڑ ڈالر تک پہنچایا جائے ہر صورت میں.
اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ درآمدات پر فوری پابندی ختم ہونی چاہیے اور ایل سیز کھولنے کے لیے فوری طور پر 4 ارب ڈالر کا انتظام کیا جائے، یعنی 4 یہ 16 وہ، یعنی 20 ارب اور 20 کروڑ ڈالر پاکستان کو فوری طور پر چاہیے، جبکہ اخراجات کی مد میں 600 ارب روپے کی کمی، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں 50% اضافے کا اعلان کیا جائے فوری طور پر، اور اسٹاف لیول کا معاہدہ ممکن ہے کہ جو ہے وہ 9 فروری تک ہو جائے، لیکن اس وقت جو ایشوز چل رہے ہیں، حکومت لیٹی ہوئی ہے، حکومت گڑ گڑا رہی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے ہمارے ڈیفنس کے بجٹ کو مت چھیڑو، ڈیفنس کی طرف مت جاؤ، ہم باقی عوام کو روند ڈالیں گے، ہم عوام کو کچل دیں گے۔ اب تو 50% بول رہے ہیں، ہم 100% اضافہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم پیٹرول 100% بڑھانے کے لیے تیار ہیں، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے ڈیفنس کے بجٹ کو مت چھیڑو۔ ناظرین، بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو بنیادی ٹارگٹ ہے، وہ اہم ترین جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاک فوج کا میں جو اس کی ڈاؤن سائزنگ ہے، یعنی پاک فوج میں جس طرح ایک لشکر بھر دیے گئے ہیں اور اتنا کر دیا گیا، جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ 1523 ارب روپے 1523 ارب روپے یہ صرف بجٹ ہے۔ اس کے علاوہ پینشن الگ ہے، اس کو سول اخراجات میں کر کے ملا دیا گیا ہے، اگر ان کو بھی اس کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ تقریباً کوئی میرے خیال میں 21-22 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر جائیں گے، 21-22 ارب سے زیادہ تجاوز کر جائیں گے، اور یہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اس ملک کا کیا حال ہونا ہے اور عوام کا کیا حال ہونا ہے، یعنی یہ ملک کہاں پہنچے گا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ جی کہاں ہے، تھوڑا سا تو ہے، صرف جی ڈی پی کا 2.54% ہی تو ہے، اس سے زیادہ کیا ہو گیا ہے؟ سیدھی بات یہ ہے کہ عوام کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام کو روندنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف عمران ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی مہم پہ تلا ہوا ہے، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی مہم پہ تلا ہوا ہے، پاکستان میں معاشی عدم استحکام کی مہم پہ تلا ہوا ہے، اور دوسری طرف ہم نے اپنی داڑھی آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دے دیے، اب وہ کھینچ رہے ہیں، جتنی داڑھی نوچ سکتے ہیں وہ اتنی نوچیں گے، جتنا کھیل سکتے ہیں اتنا کھیلیں گے، اور پاک فوج میں ڈاؤن سائزنگ آئی ایم ایف کا پہلا ٹارگٹ ہے۔ اسی طرح سے دیگر اداروں میں بھی، جس طرح میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان ریلوے، اسٹیل مل، پی آئی اے، ان کو فوری طور پر پرائیویٹائز کرنے کی بات کی گئی ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ 2 بجلی گھر جو ہے وہ پاور پلانٹس جو ہے وہ بھی پرائیویٹائز کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے۔ یہ پچھلی حکومت نے ہم سے معاہدے کیے تھے کہ ہم جو ہے وہ دفاعی بجٹ میں اتنی کمی کریں گے، اتنی ڈاؤن سائزنگ کریں گے، اور اتنا ڈیفنس بجٹ میں کٹ لگائیں گے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کریں گے، اور جو ہے وہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کریں گے۔ یہ پچھلی گورنمنٹ، عمران گورنمنٹ کا ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ کے تحت سب کچھ ہوگا۔ یعنی وہ جو ارسطو تھے وہ خود تو چلے گئے، اس وقت عوام کو مار کے گئے، اور آئی ایم ایف کا ناخون جو ہے وہ ہمارے حلق پر ہے، تھوڑا سا بھی ابھی اندر گیا تو یقیناً ہماری شہرک پھٹ جائے گی، اور پھر پتہ نہیں ہم کہاں پہنچیں گے۔ اور دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے میرا ابہام غلط، مطلب وہم ہو، مجھے لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو اگلا ٹارگٹ ہوگا وہ ہمارے ایٹمی اثاثے ہوں گے، یعنی نیوکلیئر پروگرام بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کا جو ہمارا جو پروگرام ہے، اس کا جو بجٹ ہے، اس کے جو بجٹ میں بھی جو ہے وہ اتنی کٹوتی کی جائے تاکہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بھی بیٹھ جائے۔ یہ ہے آئی ایم ایف کی اصل سازش۔ تو ناظرین، آئی ایم ایف کی سہولت کاری کا کام سر انجام دے رہے ہیں، حفیظ شیخ صاحب دے کر گئے ہیں، اسد عمر دے کر گئے ہیں، باقی جو تھوڑی بہت عزت رہتی تھی وہ جو شوکت ترین کر کے گئے ہیں، اور اب جھیل موجودہ حکومت رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں پاکستان اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔